آج موجود ہوں پیرس میں. جی ہاں، پیرس کا یہ خوبصورت پارک ہے. صبح کا وقت ہے، ہماری شادی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ. دھوکہ نہ دیا کرو یار، دل نہ توڑیا کرو، چرا پھنستا ہے. جب رضوان جانے لگا تو اس نے جیکولین سے اس کا نمبر لیا. عیاں ہوا کہ وہ کردار کی اچھی لڑکی نہیں ہے. کہتی شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس محبت کا اظہار کبھی اس لیے نہیں کیا کہ میں کرسچن ہوں اور رضوان مسلمان ہے، ہماری شادی نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. آج موجود ہوں پیرس میں. جی ہاں، پیرس کا یہ خوبصورت پارک ہے. صبح کا وقت ہے. دوستو، جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے ایک میری بہن نے سنائی جو کبھی کرسچن تھی لیکن اب وہ مسلمان ہے. دوستو، اس لڑکی کا نام بھی مریم ہے. میں نے آپ کو ایک مریم کی کہانی پہلے سنائی تھی، اور پہلے اس کا نام جیکولین تھا. یہ ایک نرس تھی اور پاکستان سے اس کا تعلق تھا، اور نرسنگ کے شعبے کے اندر اس کا بڑا نام تھا. اور یہ پہلے پاکستان میں جاب کرتی رہی، اور پھر جب اس کو موقع ملا تو اس کی نوکری امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ہو گئی، اور یہ بڑی اچھی تنخواہ پر امریکہ چلی گئی. دوستو، وہاں پر اس نے جاب کی. جیکولین وہاں پر جاب کرتی تھی، اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجا کرتی تھی، اور امریکہ میں اس کو سیلری بھی بہت اچھی ملا کرتی تھی. وہ لوگ جو نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، وہ بڑے بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ نرسنگ میں تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور جیکولین کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی. یہ اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجا کرتی تھی، اپنے گھر والوں کی کفالت کرتی تھی، اور یہ بڑی خوشحال تھی. اور تقریباً 4 سے 5 سال کے اندر جیکولین کے ڈاکومنٹس بھی بن گئے اور یہ امریکن نیشنل ہو گئی. جیکولین کی عمر تقریباً 32 سال ہو چکی تھی. اس نے شادی نہیں کی تھی، اور گھر والے انسسٹ کرتے تھے کہ تم شادی کر لو، لیکن جیکولین چاہتی تھی کہ وہ پہلے اپنا گھر بنا کے دے اپنے والدین کو، اپنی بہن بھائیوں کی شادیاں کرے، ان کو سیٹ کرے، اس کے بعد وہ شادی کرے گی. جیکولین کم و بیش یہ تمام ٹارگٹس اچیو کر چکی تھی. دوستو، وہ کہتی ہے کہ ایک دن وہ ڈیوٹی پر تھی تو ایمبولنس والے جو ہیں وہ گورے، وہ ایک نوجوان کو لے کر آئے جس کا نام رضوان تھا. رضوان کی سڑک کراس کر رہا تھا، کسی گاڑی والے نے اس کو ہٹ کر دیا تھا. دوستو، چونکہ رضوان پاکستانی تھا، جیکولین پاکستانی تھی، ان دونوں کی زبان ایک تھی، انٹریکٹ کرنے میں ان کو دقت نہیں ہوئی. اس نے اس کی مرہم پٹی کی، اور ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں جو دینی تھی دیں، جو بھی تھا، اور اس کو فارغ کر دیا. جب رضوان جانے لگا تو اس نے جیکولین سے اس کا نمبر لیا. جیکولین نے نمبر دے دیا اور رضوان چلا گیا. جیکولین کہتی ہے کہ رضوان مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا، لیکن میں سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کیا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے دونوں کے جو مذہب ہیں وہ الگ تھے. تو ایک خواہش ضرور پیدا ہوئی اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کے میرے دل میں، لیکن میں نے اپنی خواہش کو قابو کر لیا. اور کہتی میں اپنی ڈیوٹی کرتی رہی. تو تقریباً 1 مہینے کے بعد رضوان کی مجھے کال آئی، اور ہم نے بات چیت کی، ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر رضوان کی کال آئی. اب رضوان کی کالز آتی تھی، میں اس کی کالز کی عادی ہو چکی تھی، اور جانے کیوں میں رضوان کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی. کہتی شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس محبت کا اظہار کبھی اس لیے نہیں کیا کہ میں کرسچن ہوں اور رضوان مسلمان ہے، ہماری شادی نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے میں نے اس محبت کو اپنے دل میں رکھا. دوستو، جیکولین کہتی ہے کہ رضوان نے ایک بار مجھے ڈنر کی آفر کی، اور شاید میں اسی آفر کے انتظار میں تھی، اور میں نے فٹ سے قبول کر لی. جس دن ہم نے ملنا تھا میں بڑی تیار ہو کے گئی، اور میں بڑی خوش تھی.
لیکن پھر میں اس خوف کو بھی کیری کر رہی تھی کہ میں کرسچن ہوں، یہ مسلمان ہے، تو میں نے طے کیا تھا کہ میں اپنے جذبات اپنے حد تک رکھوں گی۔ کہتی ہم ملے، تو جب میں اس سے ملی ہوں تو اس نے مجھے کہانی یہ سنائی کہ یہ شادی کر کے آیا تھا امریکہ، اور پہلے ہی 2 ہفتے کے اندر اس کی جو بیگم ہے عیاں ہوا کہ وہ کردار کی اچھی لڑکی نہیں ہے، جو رضوان نے اس کو کہانی سنائی، اور اب جو ہے وہ ڈائیورس ہو چکی ہے۔ اور میں نے یہاں سٹے کی بڑی کوشش کی ہے، میرا سٹے نہیں ہو رہا یہاں پر، مجھے ڈاکومنٹس نہیں ملنے، اور میں بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح امریکہ میں رہوں، کماؤں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کروں، کیونکہ میرے گھر میں بھی تمہارے گھر کی طرح بہت غربت ہے۔ جیکولین کہتی ہے کہ میں نے اس کی ساری کہانی پہ منون اعتبار کیا، کسی بات کی تفتیش کی کوشش نہیں کی، اور میں کرتی بھی کیوں، کیونکہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں کئی بار میرا دل چاہا کہ میں رضوان سے کہوں کہ رضوان آئی لو یو، لیکن میرا مذہب آڑے آ گیا اور میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ کہتی میں وہاں سے چلی آئی، اور آنے کے بعد ہم دونوں کو ایک دوسرے کی اتنی عادت ہو گئی کہ دن میں 10 بار میسیج کرنے اور 2-3 بار فون پہ بات کرنی ہم پر لازمی ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رضوان نے ایک دن مجھے کہا کہ جیکولین آئی لو یو، اور جواب میں نے بھی اس سے کہا کہ رضوان آئی لو یو۔ ہم دونوں میں محبت ہو گئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ رضوان مسلمان تھا، میں کرسچن تھی، ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی، اب اس محبت کا کیا کریں۔ تو دوستو، جیکولین کہتی ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 4 مہینے چلا، اور 4 مہینے کے بعد ہم جذباتی طور پہ اتنے جڑ گئے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ رضوان ہی میرا شوہر ہے۔ اور ایک دن رضوان نے مجھے کہا کہ جیکولین ہماری شادی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ جیکولین کہتی ہے کہ میں نے اس کی بات سنی، اور میں نے سوچا کہ میں اس سے وقت لے لوں، اور میں نے اس سے کچھ وقت لیا۔ کہتی میں نے تقریباً 2 ماہ سوچا کہ کیا کیا جائے، لیکن میرا دل جو ہے وہ قابو میں نہیں تھا، تو میں نے رضوان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوتی ہوں، کیونکہ ہر صورت مجھے تم سے شادی کرنی ہے، مجھے اپنی محبت چاہیے۔ دوستو، ان دونوں نے وہاں کی ایک انڈین حیدرآباد کی ایک مسجد تھی، یہ دونوں وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا جیکولین نے، اور اس کا نام مریم رکھ دیا گیا، اور مریم صاحبہ کی شادی ہوگی رضوان سے، اور یہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، بڑی خوبصورت زندگی ہو گئی۔ مریم کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضوان میری سوچوں سے زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا۔ کہتی ہماری زندگی میں خوشیوں کو پر لگ گئے، ہم ہواؤں میں اڑنے لگے، ہر چیز بڑی اچھی لگنے لگی، نکھری لگنے لگی، لیکن اس سارے عرصے میں میں اپنے والدین سے بہت کم رابطہ کر رہی تھی۔ تو ایک دن کہتی میرے ڈیڈی کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ میں ایک رشتہ دیکھا تمہارے لیے، اور لڑکا بڑا اچھا ہے، اس کا بزنس ہے سپورٹس کا سیالکوٹ میں، اور وہ امریکن نیشنل بھی ہے، تو اس کی فیملی تم سے آ کے ملے گی۔ تو کہتی میں نے پہلے تو ہاں کر دی، پھر میں تذبذب کا شکار رہی کہ کیا کروں، ابھی اسی اسنا میں تھی میں کہ کیسے بتاؤں اپنے گھر والوں کو۔ تو پھر ابا جی کی کال آئی کہ وہ لوگ کل تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہتی اس سے پہلے کہ وہ لوگ آتے اور ہماری طرف سے یہ راز کھلتا، میں نے ابا جی صاحب کا میں کہا ابا جی میں یہاں پر شادی کر چکی ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میری بہنوں نے جن کو میں نے بیایا تھا، میرے بھائیوں نے جن کو میں نے کاروبار کروا کے دیے تھے، میری والدہ نے کچھ تھوڑی سی رعایت میرے ساتھ کی،
اور انہوں نے مجھ سے میرے سے تفصیل پوچھی کہ ہوا کیا تھا. تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک نوجوان آیا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ پاکستانی تھا, رضوان اس کا نام ہے, اور ہم نے شادی کر لی ہے. تو میری ماں نے کہا کہ رضوان جو ہے وہ کرسچن ہے. تو میں نے کہا نہیں ماما, اب میں مسلمان ہوں. کہتا میری ماں بہت روئی, اتنی روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میری ماں نے مجھے بے حد بددعائیں دیں. اور اس کے بعد فون میرے باپ نے لیا, کیونکہ وہ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. کہتی جی میرے باپ نے مجھے بہت کوسا, میری بہنوں نے, اور فون بند ہو گیا. کہتی میں بہت دیر تک روتی رہی, اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا. دراصل وہ کہتی ہے کہ میں صرف رضوان کی محبت میں ہی مسلمان نہیں ہوئی تھی. کہتی کچھ عرصے کے بعد دین کو پریکٹس کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اسلام ایک نہایت اچھا دین ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. اور میں یہی توقع رضوان سے کرتی تھی, اور رضوان تھا بھی ایسا کہ جیسا ایک مسلمان ہونا چاہیے. میری عزت کرتا تھا, کیئر کرتا تھا, جاب کرتا تھا, پیسے کما کے لاتا تھا. اس نے مجھ سے کبھی پیسے نہیں لیے, اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. کہتی میرے والدین سے میرا تعلق ختم ہو گیا. بہت تیز ہوا آئی ہے, او مائی گاڈ, بہت تیز ہوا آئی ہے, طوفان چل رہا ہے جی پیرس کے اندر. تو مریم کہتی ہے کہ میں نے رضوان کو سب کچھ بتایا. رضوان نے مجھے دلاسا دیا. اس نے کہا اللہ خیر کرے گا, آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تم پریشان نہ ہو. مریم کہتی ہے 4-5 سال زندگی کے اتنے اعلیٰ گزرے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور ان 5 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی, اور اسی عرصے میں میرے شوہر کو پاسپورٹ مل گیا. رضوان بڑا خوش تھا. پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ پاکستان گیا, اپنے ماں باپ سے مل کے واپس آیا. تو وہ 3 ماہ رہ کر آیا تھا, اور میں نے اس لیے اس کو 3 ماہ رہنے دیا اپنے سے دور, کہ بہت عرصے کے بعد رضوان اپنے ماں باپ سے ملا تھا. مریم کہتی ہے کہ رضوان جب واپس آیا تو اس کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا. اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو رضوان نے کہا کہ دراصل میں نے اپنے ماں باپ کو ایک گھر لے کر دینا ہے جو 5 کروڑ روپے کا ہے, اور میرے پاس 3 کروڑ روپے ہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا, تم مجھ سے پیسے لے لو. کہتے رضوان نے پہلے تو انکار کیا, پھر اس نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے. دوستو ان 5 سال کے اندر میں ایک بات بتانی بھول گیا کہ وہاں پر جو جاب کارڈ یا جاب لیٹر لگتا ہے مکان لینے کے لیے, رضوان نے مکان لیا تھا, جاب لیٹر اس کا لگا تھا مریم کا. اور وہ مکان جو ہے مارٹگیج پوری ہونے کے بعد یا ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا, وہ رضوان کے نام ہو گیا تھا. کہتی اس کے بعد جب میں نے اس کو پیسے دیے, رضوان پھر ایک بار پاکستان آیا. مریم کہتی ہے کہ رضوان ہر 4-5 مہینے پاکستان کا چکر لگاتے تھے, اور مجھے اس پہ اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ ان کی پوری فیملی تھی, بھرا ہوا خاندان تھا, اور یقیناً انہوں نے نیا گھر لیا تھا والدین کے لیے, اس کی کوئی رینوویشن بھی تھی اور اس کو سجانا بھی تھا. تو اس کے بعد بھی رضوان نے مختلف وقتوں میں تقریباً 60 لاکھ روپے مجھ سے لیے. مریم کہتی ہے کہ ایک دن رات کو میں دیر سے جاب سے واپس آئی اور اپنے بیڈ روم میں گئی تو رضوان سو رہے تھے اور ان کا موبائل کھلا ہوا تھا. تو کہتی چونکہ میں ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی, محسوس بھی کر رہی تھی, اور وہ مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے تھے جس سے میں اریٹیٹ بھی ہوتی تھی, اور بچی سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے تھے. تو اس بدلاؤ کی وجہ سے میرے اندر جو تجسس پیدا ہوا تھا, اس تجسس کی وجہ سے میں نے ان کے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے. مریم کہتی ہے کہ میں حیران پریشان ہو گئی کہ وہ جو میسیجز تھے اس سے مجھے پتہ چلا کہ رضوان کی شادی ہو چکی ہے پاکستان میں, اور وہ اس لڑکی کو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہاں پر شہریت لینے کے لیے, پاسپورٹ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے, اور بہت جلد وہ مجھے ڈائیورس کر دیں گے اور اپنی اس بیوی کو جس سے وہ بعد میں جا کے شادی کر کے آئے ہیں اس کو یہاں پر لے آئیں گے. اور دوستو اس نے مجھے بتایا کہ
میرے لیے اپنی بیوی کو وہ جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاک روب کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتی مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اس کو سوتے کو اٹھایا اور میں نے اس سے پوچھا رضوان یہ کیا ہے؟ تم ماں شادی کر چکے ہو اور تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ تو مریم کہتی ہے رضوان کی تو آنکھیں بدل گئیں، مطلب ماتھے کے بجائے اس نے پیچھے آنکھیں رکھ لی۔ اس نے کہا مجھے پاسپورٹ چاہیے تھا، میں نے اس لیے تجھ سے شادی کی تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے اور اچھا ہوا تو نے یہ میسیجز پڑھ لیے اور میرے گھر سے نکل۔ میں نے اسے کہا کہ جاب کارڈ میرا لگا تھا، میں نے پے کیا سب کچھ، یہ گھر میرا ہے۔ اس نے کہا دفع ہو جا، میرے نام گھر ہے۔ وہ کہتی ہے میری بچی کے ساتھ رضوان نے مجھے میرے ہی خریدے ہوئے گھر سے نکال دیا، میرے کروڑوں روپے بھی گئے اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے جدا ہو گئے، میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا اور آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ امریکہ میں تنہا رہتی ہوں۔ ہمارا کیس چل رہا ہے جس میں تقریباً 4 سال تو لگ چکے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی یہ ضرور ثابت ہو جائے گا کہ یہ گھر رضوان کا نہیں ہے، میرا ہے۔ گھر تو مجھے مل جائے گا لیکن میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور وہ اعتماد، وہ محبت جو میں رضوان سے کرتی تھی وہ مجھے کبھی نہیں مل پائے گا۔ کہتی ایک پردیسی پاکستانی نے اپنے فائدے کے لیے جیکولین کو مریم بنا کے چھوڑ دیا اور کہتی لیکن میں اس کی بڑی شکر گزار ہوں، میں آج بھی دین اسلام پہ قائم ہوں اور میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میری بیٹی بھی 5 وقت نماز پڑھتی ہے۔ اس دھوکے نے مجھے دین دے دیا لیکن مجھے یہ بھی بتا دیا کہ سارے کلمہ گو مسلمان نہیں ہوتے۔ مریم رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی افتخار بھائی آپ یہ ساری جگہیں اور نام بدل کے یہ کہانی سنائیے گا، اس لیے میں نے یہاں سب کچھ بدل دیا ہے، تو آپ نے کہانی پہ فوکس کرنا ہے کہ غرض مند، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہانی سنائی تھی کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے اور دیوانے پھر دیوانگی کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ تو دوستوں کوشش کیجئے کہ آپ جہاں شادی کر رہے ہیں یا دوستی بنا رہے ہیں، یہ 2 ہی رشتے آپ دنیا میں بناتے ہیں نا، یا کاروبار کرنے لگے ہیں، تو وہاں دیکھ لیجیے گا کہ سامنے والا غرض مند نہ ہو، ورنہ آپ بھی مریم کی طرح سب کچھ گوا بیٹھیں گے۔ مریم کو تو دین اسلام مل گیا، ہو سکتا ہے آپ کو قرار بھی نہ ملے۔ دھوکہ نہ دیا کرو یار، دل نہ توڑیا کرو، یہ رب واسطہ ہے۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔